بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ چند لمحے بعد میں نے طیارے کی سیڑھی پر ایک ہیولا نمودار ہوتے دیکھا۔ یہ چھریرے جسم کا کوئی دراز قد شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس بھی نظر آ رہا تھا۔ سیڑھی سے اتر کر وہ بڑے مطمئن اور پروقار انداز میں گاڑی کی طرف آنے لگا۔ وہ قریب آ پہنچا تو میں نے دیکھا وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک دبلا پتلا اور لمبا افریقی نوجوان تھا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں بدنمائی کی حد تک ابھری ہوئی تھیں، تاہم موٹی موٹی آنکھیں خاصی دلکش تھیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ بھی موجود ہے، اس لیے جب اس نے قریب آ کر اچانک میرے چہرے پر روشنی ڈالی تو میں گڑبڑا سا گیا، لیکن ساتھ ہی میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے زیادہ وہ خود گڑبڑا گیا ہے۔ وکرم کہاں ہے؟ اس نے اضطراری طور پر پوچھا۔ اس کی انگریزی میں فرانسیسی لب و لہجے کی جھلک تھی۔ مجھے وکرم نے ہی بھیجا ہے، میں نے سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ فیروشیا کے بغیر تم یہاں کیسے آ پہنچے؟ اس نے چھنا کی طرف ایک نظر دیکھ کر گاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور یہ میری بیوی کی گاڑی تمہارے پاس کیسے نظر آ رہی ہے؟ اب تعارف کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا کہ وہ پرنس شومبی ہے۔ یہ تصور کر کے مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس کی جوڑی کیسی لگتی ہوگی۔ ڈھول اور چھڑی ہی کی مناسبت تھی ان میں۔ بیچارہ شومبی! ایک لمحے کے لیے مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن اس کے کرتوت یاد کرتے ہی اس ہمدردی کی جگہ غصے نے لے لی۔ تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے اب نہایت پرسکون لہجے میں کہا، آپ کی بیوی نے فیروشیا کو قابو کر کے اس سے معلوم کر لیا تھا کہ آج آپ کے لیے کوئی تحفہ پہنچنے والا ہے، اس لیے ساحل پر فیروشیا کے بجائے وہ خود ہی ہمارے استقبال کے لیے موجود تھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ شومبی کی آواز سے میں نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں ایک لمحے کے لیے کپ کپی سی آ گئی تھی۔ اگر اس کی رنگت اتنی سیاہ نہ ہوتی اور وہاں روشنی کچھ زیادہ ہوتی تو شاید اس کی رنگت کا تغیر بھی نظر آ جاتا۔ مجبوراً ہمیں ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کرنی پڑی۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، کیا تم نے اسے گولی مار دی؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، لیکن اس لہجے کی تہ میں ایک ہلکی سی امید بھی پنہاں تھی۔ نہیں، میں نے جواب دیا، ہم نے انہیں صرف بے ہوش کیا ہے، اسی لیے ان کی گاڑی ہمارے پاس نظر آ رہی ہے۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ تم اسے بے ہوش نہیں کر سکتے، تم نے یقیناً کوئی ہتھوڑا استعمال کیا ہوگا، اس نے خیال ظاہر کیا۔ اس بحث کو چھوڑیے کہ ہم نے کیا استعمال کیا اور کیا نہیں، میں نے قدرے بیزاری سے کہا، اور کام کی بات کیجیے۔ کیا آپ اب بھی لڑکی کو لے کر افریقہ کی طرف پرواز کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اب تو یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے، اس نے خود کلامی کے سے لہجے میں کہا۔ جب تک سنتالا کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ لڑکی کہاں ہے؟ بوٹ ہی میں ہے، میں نے کہا۔ آپ رقم لے کر آئے ہیں؟ ہاں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سوٹ کیس قدرے بلند کر کے مجھے دکھایا۔ لیکن تم لڑکی کو بوٹ میں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ وہیں آس پاس سنتالا بھی ہوگی۔ ہم نے احتیاطاً ایسا کیا ہے، میں نے کہا۔ اپنی بیوی کی آپ فکر نہ کریں، وہ ساحل سے کافی فاصلے پر ہیں اور کم از کم 1 گھنٹے تک ہوش میں نہیں آئیں گی۔ لڑکی بھی بے ہوش ہے، آپ اسے اس گاڑی میں ڈال کر لے آئیے گا، ہم وہیں سے رخصت ہو جائیں گے۔ تشریف رکھیے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ کھولا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پلٹ کر طیارے کی طرف دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سوٹ کیس اس نے اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا۔ میں گاڑی کو رن وے پر لے آیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آنے کا صحیح راستہ کون سا تھا۔ میں نے گاڑی کو یو ٹرن دے کر رفتار بڑھا دی۔ پرنس نے راستہ بتانے کی کوشش نہیں کی۔ میں یا تو صحیح راستے کی طرف جا رہا تھا یا پھر پرنس اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ طیارہ عقب میں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ایک جگہ مجھے جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان پگڈنڈی نظر آئی۔ میں نے گاڑی رن وے سے اتار کر اسی طرف موڑ دی۔ پرنس اب بھی کچھ نہ بولا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چھنا کو اشارہ کیا اور چند لمحے بعد ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر ایکسیلیٹر کو خاص انداز میں استعمال کرتے ہوئے گاڑی کو پے در پے کئی جھٹکے دیے اور پھر انجن بند کر دیا۔ پرنس اب چونک کر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ شاید انجن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے، میں نے ناگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔
اور دروازہ کھول کر اترتے ہوئے پوچھا کیا ڈکی میں کچھ ٹولز وغیرہ موجود ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ میں نے مزید وقت ضائع نہیں کیا اور گاڑی سے اترتے ہی اس کے منہ پر گھونسا رسید کیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی آواز نکالتا میں نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑ کر کھلی چھت کی گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں اور نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ اس کے حلق سے گھگھیاتی ہوئی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ عورتوں کے معاملے میں اتنا درندہ صفت نوجوان اس قدر چھوٹے دل کا مالک تھا۔ اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ چیخنا بھی چاہتا تھا مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا جی چاہا کہ اس کی پتلی سے گردن ایک جھٹکے سے توڑ دوں، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے میں نے اس کی کن پٹی پر ہاتھ رسید کیا۔ وہ بے ہوش ہو کر میری گرفت میں جھول گیا۔ چھنا بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا تھا۔ اس نے پرنس کو دونوں بازوؤں پر سنبھالتے ہوئے کہا، بس صاحب جی، آپ کا کام ختم، میرا کام شروع۔ میرے کہنے سے پہلے ہی وہ پرنس کو دونوں بازوؤں پر اٹھائے جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے جھاڑیوں سے برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ اپنے بٹن والے چاقو کو دھوتی پر صاف کر کے بند کر رہا تھا۔ چاقو دھوتی کی ڈب میں رکھ کر اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا۔ میں اس وقت اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا۔ فشنگ ہاربر واپس آ کر میں نے چھنا کو اس کے گھر چھوڑا اور اسے مزید کچھ رقم دینے کی کوشش کی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، آپ پہلے جو کچھ دے چکے ہیں وہی میری توقعات سے بہت زیادہ ہے۔ اتنے پیسے تو سمگلر بھی نہیں دیتے، آپ تو پھر بھی ایک نیک کام کر کے واپس آ رہے ہیں۔ نیک کام کے الفاظ پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے کہا، چھنا، عنقریب مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ میں ایک بڑا منصوبہ بنا رہا ہوں، اس میں تم بھی میرے ساتھیوں میں شامل ہوگے۔ جلد ہی میں تمہیں لینے آؤں گا، آپ مجھے ہر وقت تیار پائیں گے۔ اس نے خلوص دل سے کہا، میں خود بھی اس دنیا سے نکلنا چاہتا ہوں، بشرط یہ کہ کسی آپ جیسے بہادر اور مخلص دوست کا ساتھ میسر ہو۔ تم پرواہ ہی مت کرو۔ میں نے اس کا کندھا تھپکا۔ میں نے تمہارے اندر چھپا ہوا ہیرا دیکھ لیا ہے۔ جلد ہی مجھے تم جیسے کئی انسانوں کی ضرورت پڑے گی۔ اسے خدا حافظ کہہ کر میں بریف کیس اور سوٹ کیس اٹھائے اپنی گاڑی تک آیا۔ میں سیدھا تاج محل ہوٹل پہنچا۔ اس وقت صبح کے 4 بجنے کو تھے۔ میں روپا کے سویٹ میں نہیں گیا، اس کے بجائے استقبالیہ پر رک کر میں نے اپنے لیے ایک سنگل کمرہ حاصل کیا۔ یہ کمرہ 3ری منزل پر تھا جبکہ روپا کا سویٹ 4تھی منزل پر تھا۔ پورٹر میرا سوٹ کیس اور بریف کیس چھوڑ کر جا چکا تو میں نے تیزی سے جوتے کپڑے اتار کر پھینکے اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ نہا دھو کر تازہ دم ہو کر میں نے ہوم سروس کو فون کر کے بے وقت ناشتہ منگوایا۔ ناشتہ کرتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن سونے سے پہلے ایک کام کرنا ضروری تھا۔ میں نے فون پر روپا کے سویٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے ریسیور پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا، لیکن جب روپا کی آواز آئی تو اس میں غنودگی کا بوجھل پن تھا۔ ہیلو، اس نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ منصور، میں نے نہایت مدھم آواز میں کہا، میں تمہارے انتظار میں سو نہیں سکی، کہاں ہو تم؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ تم سے بہت دور، میں نے بدستور مدھم آواز میں کہا۔ جو کچھ میں کہوں اسے غور سے سنو اور اس پر عمل بھی کرنا، تبھی باقی زندگی سکون سے گزرے گی، ورنہ خواہ مخواہ پریشان رہو گی، اپنے زخموں کے ذخیرے میں اضافہ کرتی رہو گی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ اس دوران روپا نے بولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے تیزی سے کہا، صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فی الحال تمہارا کوئی دشمن باقی نہیں رہا جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، اور بری خبر یہ ہے کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ 2-4 دن تم اسی ہوٹل میں ٹھہر کر کسی پراپرٹی ڈیلر کے توسط سے کوئی کوٹھی یا فلیٹ خرید لینا اور اس میں منتقل ہو کر بالکل اسی طرح معمول کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دینا جس طرح میری آمد سے پہلے تمہارے شب و روز گزرتے تھے۔ اب ایک اچھا پہلو یہ ہوگا کہ تمہارے ذہن پر کسی جانی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔ تم آرام سے کام پر جا سکو گی، آرام سے سو سکو گی اور بے خوفی سے زندگی کے معاملات انجام دے سکو گی۔ کیا واقعی تمہارے بغیر میں یہ سب کچھ کر سکوں گی؟ اس نے میری تمام تر تیز گوئی کے باوجود یہ کہنے کے لیے موقع ڈھونڈ لیا۔ کہنے کو یہ محض ایک سادہ سا سوال تھا، مگر لہجہ و آواز کچھ ایسی تھی کہ میں نے اپنے دل پر غیر جذباتیت کا جو خول چڑھایا تھا وہ چٹکنے لگا
اور اس سے لہو رسنے لگا، مگر میں اندر ہی اندر اس لہو کو پی گیا۔ اگر میں جذبوں اور نعتوں کو پیروں کی زنجیر بنائے رکھتا تو میں وہ بھاری قرض نہیں چکا سکتا تھا جو زندگی نے میرے ذمے لگا دیا تھا۔ ہاں، تم میرے بغیر سب کچھ کر سکو گی۔ میں نے اپنے لہجے میں ارتعاش پیدا نہیں ہونے دیا، اور بہت عمدگی سے کر سکو گی۔ کوشش کرو گی تو بہت جلد بھول جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں منصور نامی کوئی شخص آیا تھا۔ کیا میری زندگی میں پیار کرنے والی ہستیاں صرف اس لیے ہی آتی رہیں گی کہ میرے لہو میں زہر گھول کر میرے دل کو پارا پارا کر کے جاتی رہیں اور میں انہیں بھول جانے کی کوشش کرتی رہوں؟ وہ جیسے پھٹ پڑی، اس کا لہجہ ہسٹرائی ہو گیا اور آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی۔ پہلے میں نے اپنی ماں کو بھلایا، باپ کو بھلایا، آنکھوں سے محروم ہو جانے والے شوہر کو بھلا دیا، نمونیے میں بغیر دوا کے مر جانے والے بچے کو بھلا دیا، دل پر لگنے والے ہر زخم کو بھلا دیا، اور اب تم کہتے ہو کہ میں تمہیں بھی بھول جاؤں؟ مجھے نفرت ہے اس لفظ بھول سے۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈھل گئی۔ میں خاموش بیٹھا تھا۔ وہ میرے کمرے سے ایک منزل اوپر اور شاید کمرے کے عین اوپر ہی بلک رہی تھی، آنکھوں سے لہو بہا رہی تھی، مجھ سے ایسے سوالات کر رہی تھی جن کے جواب مجھے آتے ہی نہیں تھے۔ میں اپنے اور اس کے درمیان حائل ایک چھت کے فاصلے کو آسمان اور زمین کے درمیان دوری میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ میری کوشش کو ناکام بنانے کے در پہ تھی، مگر میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ مجھے اس آزمائش سے سرخرو نکلنا ہے، کیونکہ یہ میری اس تربیت کا پہلا مرحلہ تھا جو مجھے آئندہ کے لیے درکار تھی۔ اگر میں پہلے مرحلے پر ہی کمزور پڑ جاتا تو آئندہ اپنے آپ سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مجبوری ہے روپا، میں نے اب بھی حتی الامکان ہموار لہجے میں کہا۔ ہزاروں افریت میرے تعاقب میں ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بھی کسی مصیبت میں پڑو۔ اتنی پرتکلف گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنا منہ بند ہی رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ یہ شاید زندگی کے ایک اور پرخلش باب کا اختتام تھا۔ معلوم نہیں زندگی اب کبھی اس باب کے آدھے کی مہلت دیتی ہے یا نہیں۔ میں چند لمحے خاموشی سے ریسیور ہاتھ میں تھامے خالی الذہنی کے سے عالم میں اسے گھورتا رہا، پھر آہستگی سے اسے کریڈل پر رکھ کر اسی آہستگی سے بستر پر لیٹ گیا۔ صبح اٹھ کر میں عقبی دروازے سے ہوٹل سے نکلا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ سٹارٹ کرنے کے بعد میں نے گاڑی سیدھی کی ہی تھی کہ ایک گھٹیا قسم کے چائے خانے سے ایک شخص گویا گرتا پڑتا نکلا اور گاڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے گلی عبور کرنے لگا۔ اس کے لمبے اور مجہول جسم پر ایک اچھا بھلا سوٹ ٹنگا ہوا تھا اور اپنے استعمال پر غالباً کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سوٹ ایک تو اس شخص کے جسم پر ڈھیلا بہت تھا، دوسرے اس پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص کافی دنوں سے سلیپنگ سوٹ کا کام بھی اسی سے لے رہا تھا۔ لیکن اصل بات سوٹ، ٹائی یا جوتوں کی نہیں تھی، اس شخص کی تھی جس کے جسم پر یہ سب چیزیں موجود تھیں۔ یہ شخص عاشق علی عرف طبلہ تھا۔ وہ چائے خانے کے مالک کو کچھ ریزگاری دے کر نکلا تھا، مگر یوں حواس باختہ نظر آ رہا تھا جیسے عدم ادائیگی کی وجہ سے چائے خانے والے نے اسے دھکے دے کر دکان سے نکالا ہو۔ میں نے گاڑی روکی اور اتر کر اس کے قریب پہنچا۔ کیا حال ہے طبلہ؟ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اچھل پڑا۔ اوہ، تم ہو؟ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی۔ کیا بات ہے؟ ایک عرصے سے کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا، اسٹوڈیو میں بھی صورت دکھائی نہیں دی۔ یہ سالہ بمبئی شہر ہی ایسا ہے پیارے۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ طویل سانس لی۔ ایک مرتبہ جس کا ہاتھ چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا، پھر وہ دوبارہ مشکل سے ہی نظر آتا ہے۔ خاص کر یہ اپنی فلمی دنیا میں تو اتنی چکا چوند ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے آدمی کی شکل بھی پہچانی نہیں جاتی۔ طنز کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کیا کبھی ایسا اتفاق ہوا ہے کہ اسٹوڈیو میں نے تمہیں دیکھا اور پہچانا نہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنائیت سے بازو میری کمر میں حائل کر دیا۔ میں تو ایسے ہی ذرا فلسفہ بول رہا تھا۔ آج کل فلسفہ پر ہی زیادہ گزارا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کیا سرگرمیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے جسم پر سوٹ دیکھ کر تو شبہ گزرتا ہے کہ آج کل تمہیں کچھ زیادہ کام مل رہا ہے۔ کام تو اچھا خاصا مل رہا ہے یار۔ اس نے ایک اور آہ بھری۔ اور ہم آدمی بھی کام کے تھے، لیکن اپنی خرمستیوں سے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ پچھلے دنوں ایک پٹھان سیٹ کو چکر دے بیٹھا تھا کہ آؤ پارٹنرشپ میں فلم بناتے ہیں۔ میرے انڈسٹری میں ایسے تعلقات ہیں کہ فلاں ہیرو کو کاسٹ کروں گا تو وہ پیسے ہی نہیں لے گا،
فلاں ہیروئن کو سائن کرنے جاؤں گا تو وہ میرے گھٹنے چھوئے گی اور ساری ڈیٹس کینسل کر کے مجھے دے دے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے شاید اس روز تاڑی پی رکھی تھی، اس لیے خوب واہی تباہی بک رہا تھا، مگر وہ سیٹ چکر میں آ گیا۔ میں طبلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کے پاس لے آیا اور ہم دونوں اس سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہونا کیا تھا، اس بدبخت نے فوراً 2 لاکھ روپے میرے قدموں میں رکھ دیے۔ طبلہ نے یوں ناگواری سے کہا گویا سیٹھ نے روپے اسے نہیں دیے تھے بلکہ اس سے چھین لیے تھے، اور کہنے لگا کہ کام شروع کرو، میں باقی کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ طبلہ خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ بس پھر میں نے کام شروع کر دیا، اس نے سادگی سے کہا۔ فلم سازی کے علاوہ ہر کام 1 سال کا ایڈوانس کرایہ دے کر راج بھون میں دفتر لے لیا، قالین اور فرنیچر ڈلوا لیا، جس پر اپنی میز سب سے بڑی بنوائی۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اچانک پوچھا، یار تمہیں معلوم ہے ہم غریب لوگ غریب ہی کیوں رہتے ہیں؟ تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے اسی سے پوچھا۔ اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ آ بھی جائے تو ہمیں ہضم نہیں ہوتا، اس نے بلا تامل جواب دیا۔ 2 لاکھ دیکھ کر مجھے یہی گمان گزرا کہ یہ رقم جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ بیشتر غریبوں اور ترسے ہوئے انسانوں کی طرح میں نے بھی 4 پیسوں پر اختیار حاصل ہوتے ہی سب سے پہلے اپنی وہ حسرتیں پوری کرنی شروع کیں جو مدتوں سے دل میں پل رہی تھیں۔ دفتر میں روزانہ اسکاچ کی بوتل آنے لگی، ٹیکسیوں میں سفر شروع ہو گیا، کسی ڈھنگ کے ایکٹر یا ایکٹریس کے گھر جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اس سے پہلے ہی تمام جاننے والی ایکسٹرا لڑکیوں کو بھنک پڑ گئی کہ طبلہ نے کوئی فائنینسر پھانسا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی طرح وہ سب دفتر میں آن جمع ہونے لگیں۔ اتفاق سے ان میں کئی خوش شکل بھی تھیں۔ طبلہ نے ان میں سے نہ جانے کس کی یاد میں ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی سانس لی۔ اب سب ایکسٹرا گرلز کے ساتھ تقدیر کا ظلم و ستم یکلخت ہی کچھ زیادہ بڑھ گیا۔ طبلہ نے ایک لمحے کے توقف سے کہا، کسی کا باپ اچانک ہی بستر مرگ پر پہنچ گیا، کسی کا بھائی جھوٹے مقدمے میں پھنس کر کسی نامعلوم جیل میں چلا گیا، کسی کی ماں کو یکا یک کینسر کے درجے کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی، کسی کے مکان کی چھت گر پڑی اور کوئی خود میرے اوپر گر پڑی۔ میرا خیال ہے ان دنوں میں نچلے درجے کا راجہ اندر کہلانے کا مستحق ہو چکا تھا، اور جس فیاضی سے میں قرضے بانٹ رہا تھا اس سے محمد شاہ رنگیلے کا وزیر مالیات معلوم ہوتا تھا۔ ایک روز بالآخر فلم کا نام طے پا گیا۔ نشانی نام طے پایا جانے کے بعد قدرے فرصت میسر آئی تو سوچا کہ ہیروئن کے طور پر روپا کو سائن کر لیا جائے، لیکن عین اسی روز انکشاف ہوا کہ بینک میں صرف 95 روپے باقی ہیں، یعنی اتنی رقم بھی باقی نہیں بچی تھی کہ سائننگ اماؤنٹ کے طور پر کسی ہیروئن کو دی جا سکتی۔ سیٹھ صاحب حالانکہ تمام خرمستیوں میں میرے ساتھ برابر کے شریک رہے تھے، لیکن بینک میں 95 روپے باقی رہ جانے کا سن کر آپے سے باہر ہو گئے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اگر وہ 50,000 کا بندوبست اور کر دیں تو فلم سیٹ پر چلی جائے گی، اور اگر کسی ڈسٹریبیوٹر سے بات طے ہو گئی تو قسطیں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی۔ مگر سیٹھ صاحب نہیں مانے اور غصے میں ایک ایکسٹرا لڑکی کو بغل میں دبا کر مسوری چلے گئے۔ آج کل وہ یہی ہیں اور پستول لیے میری تلاش میں گھومتے رہتے ہیں۔ فلم نشانی کی آخری نشانی میرے جسم پر موجود یہ سوٹ ہی ہے۔ کیا فلم کی کہانی لکھی جا چکی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے قدرے شرمیلے لہجے میں کہا، میں نے خود لکھی تھی، بلکہ کئی سال سے لکھ کر رکھی ہوئی ہے۔ پہلے میں نے اس کا نام بمبئی بائی نائٹ رکھا ہوا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے موٹے شہر سے تعلق رکھنے والے جن للو پنجو اور نو آموز افسانہ نگاروں کے افسانے اخباروں اور رسالوں میں چھپتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کوئی اس عنوان سے تباہ آزمائی ضرور کر چکا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کہانی کا نام بدل کر نشانی رکھ دیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ رہ کہاں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اسی کھولی میں، اس نے قدرے فخر سے جواب دیا۔ دراصل وہ کھولی ہی میرا ایک ایسا ٹھکانہ ہے، اس نے وضاحت کی، جس کا اس پٹھان سیٹھ کو علم نہیں۔ اچھا، میں چند دنوں تک وہیں تم سے آ کر ملوں گا، میں نے کہا۔ اس سیٹھ کا معاملہ میں خود ہی نمٹا دوں گا، اور دیکھو فلم ضرور بنے گی، بلکہ ایک نہیں بہت سی فلمیں بنیں گی۔ ایک بہت بڑی فلم کمپنی قائم ہوگی جس کے ڈائریکٹر تم ہوگے، سمجھے؟ تم نے بھی تاڑی پی رکھی ہے؟ طبلہ نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہو جیسی میں نے اس پٹھان سیٹھ سے کی تھی؟ تمہیں معلوم ہے میں پیتا نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا،
اور تاڑی پینے کا میں ساری زندگی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ فی الحال میں تاج محل ہوٹل میں مقیم ہوں، اگر اچانک کوئی ضرورت پڑے تو آ سکتے ہو۔ ویسے میں بہت جلد خود تم سے رابطہ قائم کروں گا، اور دیکھو اسٹوڈیو وغیرہ میں کہیں روپا سے سامنا ہو تو میرا ذکر نہ آنے پائے۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور کار سے ہٹ کر ایک طرف کو چل دیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے ہوم سروس کو فون کر کے کھانا منگوایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے اپنا مشین پسٹل اور سائلنسر والا ریوالور اپنے لباس میں جیبوں میں چھپایا۔ خنجر میری کلائی پر بندھے ہوئے ایک ایسے نیام میں رہتا تھا جسے مخصوص انداز میں جھٹکا دیتے ہی وہ میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ ہتھیاروں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے چمڑے کی ٹوپی اور رنگین شیشوں کی اینک اٹھائی، بریف کیس ایک ہاتھ میں لٹکایا اور کمرے سے نکل آیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور ہوٹل کی پارکنگ لاٹ سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی جو پونا کو جاتی تھی۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں اسی سڑک کے راستے بمبئی آیا تھا۔ اس وقت میں معصوم اور ہونہار طالب علم تھا۔ مختصر سے عرصے میں میں نہ جانے کیا بن گیا تھا۔ ماضی کے وہ پرسکون شب و روز اور مستقبل کے معصومانہ خواب جانے کہاں کھو گئے تھے۔ میں جب پونا کی حدود میں داخل ہوا اس وقت رات کے 12 بجنے کو تھے۔ پہلے پہل مجھے محسوس ہوا کہ یہ شہر میرے لیے اجنبی اور گلی کوچے نامانوس سے ہیں، مگر جوں جوں میں اس مکان کی طرف بڑھتا گیا جہاں میں رہا کرتا تھا، سڑکوں اور گلی کوچوں سے شناسائی اور مانوسیت کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہونے لگی۔ وہ گلی جو کبھی اپنی محسوس ہوتی تھی، اس میں داخل ہوتے وقت میری دھڑکنیں کچھ تیز ہوئیں، مگر میں نے فوراً ہی سرد مہری کا ہتھیار استعمال کر کے انہیں اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور اپنے مکان کے سامنے گاڑی روکنے کے بجائے سست رفتاری سے گزرتا چلا گیا۔ مکان کے گیٹ پر تالا پڑا تھا اور باغیچے کی گھاس وغیرہ اتنی اونچی ہو چکی تھی کہ 4 دیواری سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ مکان میرا اپنا تھا، ممی کا خریدا ہوا تھا، مگر میں عقبی دیوار پھلانگ کر چوروں کی طرح اس مکان میں داخل ہوا۔ یہاں ہر طرف وحشت اور ویرانی میری منتظر تھی۔ اس مکان کا فرش کبھی شیشے کی طرح چمکتا تھا، اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ میں برآمدے ہی میں رک گیا اور ٹارچ بجھا دی۔ کمروں میں سے کسی کا دروازہ کھلا تھا اور کسی کا بند، مگر ان میں جانے کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ اس گھر کے در و دیوار نے بچپن سے جوانی تک میری زندگی کا تماشا دیکھا تھا اور خاموش رفیق کی طرح میری ہر آہ، میرے ہر آنسو اور میرے ہر کہکہے میں شریک رہے تھے۔ وہ باغیچہ جس کے ایک حصے میں اکھاڑا تھا اور جہاں چندن بابا نے میری اولین جسمانی تربیت گاہ قائم کی تھی، جھاڑ جھنکار کا مجموعہ بن چکی تھی، اور وہاں بکھرے ہوئے خشک بتوں نے اداس چاندنی کا کفن اوڑھ رکھا تھا۔ گلاب اور رات کی رانی کے پودے پانی نہ ملنے سے سوکھ کر کاٹ کباڑ اور جھاڑ جھنکار ہی میں مدغم ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے برآمدے کی بتی جلا لوں کہ شاید وحشت کا احساس کچھ کم ہو سکے، لیکن سوئچ کے کھٹکے کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ میں نے دوسرا سوئچ دبایا، پھر تیسرے کو آزمایا، مگر کوئی بلب روشن نہ ہوا۔ شاید بتی کٹ چکی تھی۔ خشک پتے اور شکستہ ٹہنیاں میرے قدموں تلے چرچرا رہی تھیں۔ ان پتوں اور ٹہنیوں تلے زمین مجھے بے حد نرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پاؤں سے ایک جگہ سے کباڑ ہٹا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہاں سے زمین حال ہی میں کھودی گئی ہے، پھر اسے برابر کر کے دوبارہ خشک پتے وغیرہ اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ میں نے کئی جگہ سے کوڑا کرکٹ ہٹا کر دیکھا اور خاصی حد تک حیران ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طویل و عریض باغیچہ سارے کا سارا ہی کھود ڈالا گیا تھا۔ ایسا کون کر سکتا ہے اور کس کو اس کی ضرورت پیش آ سکتی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے میں فوارے تک جا پہنچا اور اس کی 4 دیواری مسمار شدہ نظر آئی۔ پختہ فرش کھدا پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں حیران رہ گیا۔ اب مجھے امید نہیں رہی تھی کہ ممی کا چھپایا ہوا موٹا خزانہ یہاں باقی رہ گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس پر ہاتھ کس نے صاف کیا؟ ممی نے اپنی ڈائری میں جس انداز میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی کہ انہوں نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی سونے اور جواہرات کی شکل میں منتقل کر کے کہاں چھپائی ہے۔ اس راز میں انہوں نے اپنے قریب ترین اور قابل اعتماد ہستیوں میں سے بھی کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔
پھر کوئی یہاں تک کیسے آ پہنچا تھا؟ ویسے تو کچھ رقم مجھے وکرم کے بریف کیس سے مل چکی تھی، 2 لاکھ پاؤنڈ مجھے پرنس شومبی کی بدولت میسر آ گئے تھے۔ اس دور کے لحاظ سے یہ بہت بڑی رقم تھی، اور زر مبادلہ کی صورت میں ہونے کی وجہ سے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی، لیکن ممی کا خزانہ شاید اس ساری رقم پر بھاری ہوتا۔ فوارے کی 4 دیواری اور شکستہ فرش کے ملبے کے قریب کھڑے کھڑے دفعتاً مجھے خیال آیا کہ مجھے ایک کوشش تو کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ اصل فوارہ تو محفوظ ہی تھا، کھدائی کرنے والے یا والوں نے شاید ممکن ہی نہ سمجھا ہو کہ فوارے کے نیچے بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا مکینزم کا علم نہ ہونے کی وجہ سے خزانے تک ان کی رسائی نہ ہو سکی ہو۔ جس انداز میں سارے باغیچے کو جگہ جگہ سے کھودا گیا تھا، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کھودنے والوں کو در حقیقت مطلوبہ جگہ کا علم نہیں تھا۔ میں ملبے پر پاؤں رکھتا آگے پہنچا۔ فوارے کے گرد بھی خاصا ملبہ جمع تھا۔ میں جھک کر اسے ہٹانے لگا۔ ملبہ ہٹ جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ فوارہ نیچے تک صحیح سالم تھا۔ اس کا سیمٹ کا مینار نما حصہ لوہے کے ایک گول پلیٹ فارم پر استادہ تھا، جو دھات ہی کے ایک گنبد نما حصے کے ساتھ بولٹوں کی مدد سے جڑا ہوا تھا۔ گنبد نما حصہ زمین میں پیوست معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ڈائری میں پڑھی ہوئی ہدایت کے مطابق فوارے کے ڈسک نما گول پلیٹ فارم کو گھمانے کی کوشش کی۔ بظاہر فوارے کے کسی بھی حصے کو گھمانے کی کوشش احمقانہ ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن جب میں نے غیر معمولی طاقت صرف کی تو پلیٹ فارم کے ساتھ گنبد نما حصہ بھی گھوم گیا، اور مزید ایک چکر دینے پر وہ کئی انچ اوپر آ گیا۔ اب اس کے نیچے ایک خانہ نمودار ہو چکا تھا، جس میں اب پورا فوارہ لوہے یا کسی اور دھات کی راڈ پر کھڑا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس خانے میں ہاتھ ڈالا۔ خانہ زیادہ گہرا نہیں تھا، اس میں مجھے ایک کنڈا سا ابھرا محسوس ہوا۔ میں نے اسے کھینچا تو نیچے جیسے کوئی چھوٹا سا دروازہ کھل گیا اور فوارہ مزید اوپر چلا گیا۔ وہ راڈ جس پر فوارہ اب کھڑا تھا جیسے ایک جھٹکے کے ساتھ زمین سے نکل آئی تھی۔ اب میں خانے میں جھک کر دیکھ سکتا تھا۔ جھانک کر دیکھنے پر مجھے کچھ نظر نہ آیا تو میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی، اور میری دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے قابو ہو کر رہ گئی۔ خانے کی تہہ میں واقعی ایک چھوٹا سا دروازہ کھل چکا تھا، اور اس دروازے کے نیچے ایک اور کافی کشادہ، پختہ اور صاف ستھرا خانہ نظر آ رہا تھا۔ اس خانے میں سیاہ رنگ کا ایک نہایت عمدہ سا ٹرنک باکس رکھا تھا۔ اس ٹرنک باکس کو اٹھانے کے لیے مجھے گھٹنوں کے بل جھکنا پڑا۔ اس عمل میں شاید میں اتنا منہمک ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی آہٹ وغیرہ سنائی نہیں دی تھی، لیکن جیسے میں ٹرنک باکس اٹھا کر سیدھا ہوا، ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس صندوقچے کو زمین پر ہی رکھ دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ دوست۔ آواز میں ملائمت بھی تھی، تحکم اور ایک دبی دبی مسرت بھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری مشکل آسان کر دی۔ اس خزانے کی تلاش میں کئی ہفتے سے اس مکان میں چھپا ہوا تھا اور ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں میری مدد کو آ پہنچو گے۔ اور ہاں دیکھو، زیادہ پھرتی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، اور اب خزانہ دریافت ہو جانے کے بعد میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ فائر کی آواز کوئی سن لے گا۔ میں نے ٹرنک باکس زمین پر رکھ دیا۔ اس آواز نے بلا شبہ مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس خزانے کی طاق میں بیٹھا ہوگا۔ اب میری طرف گھوم جاؤ، لیکن اپنی جگہ سے قدم نہ بڑھانا، میں تمہاری شکل دیکھنا چاہتا ہوں، نادیدہ شخص نے کہا۔ میں آہستگی سے اس کی طرف گھوم گیا۔ دھندلی چاندنی میں نے دیکھا کہ وہ ایک میانہ قامت مگر مضبوط اور پختہ العمر شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک تھی اور ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ وہ بھی گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر چلو۔ چند لمحے بعد اس نے ریوالور سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود ایک طرف کو ہٹ گیا تاکہ میں اس کے سامنے سے گزر کر مکان کی طرف جا سکوں۔ میں نے سرے دست اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ میں برآمدے کی طرف چل دیا۔ وہ مناسب فاصلہ رکھ کر ایک ہاتھ میں ٹرنک باکس اٹھائے اور دوسرے میں ریوالور سنبھالے میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اس طرف سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر سب سے پہلے اس کمرے کا بغلی دروازہ سامنے پڑتا تھا جو کبھی میرا بیڈ روم ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو ریوالور بردار نے مجھے منع کرتے ہوئے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے کی ہدایت کی جو کسی زمانے میں میری گورننس کے استعمال میں ہوا کرتا تھا۔ اس کمرے سے کچن ملحق تھا۔
دروازہ بند تھا لیکن مقفل نہیں تھا۔ اسے کھول کر میں نے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھا کہ کمرے کے ایک گوشے میں کیروسین لیمپ روشن تھا، جس پر ایسا شیڈ لگایا گیا تھا کہ اس کی روشنی ایک دائرے میں محدود رہے۔ تاہم مل گجی روشنی میں کمرے کا باقی حصے کا بھی جائزہ لینا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ بیڈ پر کافی حد تک صاف ستھرا بستر لگا ہوا تھا اور کمرے کی حالت بھی بتا رہی تھی کہ یہاں کوئی کافی عرصے سے مقیم ہے۔ روشنی کے دائرے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ جاؤ، مجھے حکم ملا۔ میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ ریوالور بردار کا ہیولا مل گجے اندھیرے میں مجھے بیڈ کی پٹی پر بیٹھتا دکھائی دیا۔ اسٹرانگ باکس اس نے بیڈ کے نیچے کھسکا دیا تھا۔